اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اگر اس طرح قیام کر متکبر اور مغرور ہے، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہے تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی، معادلہ دین تباہ ہو گیا۔ کانپ اٹھے ارض و سما، دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈ۔ آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس بھی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا۔ حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں، اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ اور کسی موقع پر فرمایا کہ ابھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ذکر ہی نہیں کی۔ یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں، حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی، فرشتہ یا شہید ہوا، سن لیں ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا؟ اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اگر اس طرح قیام کر متکبر اور مغرور ہے، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہے تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی، معادلہ دین تباہ ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ساتھ ہی یہ کہا، بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا۔ اس نے جب کہا نکالو سلسلہ طلب، انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث بھی میرے علم آ گئی، میرا نہیں پتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وابوہ خیر منہم، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر۔ یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا، اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا جہاد انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کا۔ اگر یہ غلط کام ہے، صرف کوفیوں نے انہیں بیوقوف بنایا تھا، امت جڑی بالکل ایک کھوڑ پٹی دے چلی گئی، انہوں نے رستہ ہی چھڑ دیتا، جن میں علماء اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب خدرا ضرور مصطفیٰ سوخت، رسول کریم آئے، عرباں نے حضور دا نور جڑا انہیں اختیار کیتا، منور ہو گیا، پوری دنیا روشنی پھیلی، چراغ مردہ مشرق برا فروخت، مشرقی علاقوں تک بھی دین گیا، مگر غضب ہو گیا، ولیکن خلافت راہ گم کر کیا بڑے مومن اور شاہی آباد۔ اس حکومت نے ہی لائن بدل دیتی، اور پہلی نسل مسلمانوں دی نہیں بادشاہ سکھات، راج بڑے بڑے قرآن دے مفسران دے ملوکیت کے اسلام دے خلاف رونا آندا انہاں دی عقل تے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کیوں فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے، اور پھر ظالم بادشاہ، اگر بادشاہ بھی ہو جی شایا کہ دو نہ رکھن دی کیڑی ضرورت؟ اور ملک عزوز کہن دی کہ ظالم، خدا دا پیغمبر جھوٹا، کوئی عقل کرو، اس تبدیلی نو سمجھو جڑے اسلام چاری دی، لیکن خلافت راہ گم کر کیا بڑا مومنہ را شاہی آما، دور ہی نہیں مڑ کے آیا مسلمانوں کے اندر کہ انہوں کو آزاد سلطنت ملے، کتے آزادی نہ گل کر رہے، حتیٰ کہ ایسے امام جڑے حرمین دے انہوں کا گاہ دبایا، ہر کوئی جانتا سی یعنی سعودیت بڑا دین، کیا دین ہے؟ امام نے کب اپنی زبان تو دعا نہیں پڑھ سکتے، دیکھا خطبہ ہوندہ اور سپاہی سامنے بیٹھا ہوندہ، دعا تبدیلی نہیں کر سکتے، حرمین دے امام انہیں بے بس کر سے، اس بادشاہ کا نام اللہ تعالیٰ نے خلافت رکھا کہ پوری دنیا دے مرکز امام نہیں حق کہہ سکتے۔ اس تو انہوں سمجھن کا چارہ کرو، نہ یزید بھی گل ہے، نہ میرے معاویہ بھی گل، نہ اور کسی دی دا شخصیت نہ رلا نے، یہ تبدیلی جو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا سی خلافت بعد 30 سال، 30 سال میرے بعد خلافت ہے میرے طریقے سما یکون ملک نزول، پھر ظالم بادشاہ سجنی کی تبدیلی آئی؟